ڈار صاحب بات یہ ہے، میں اگر ان کی بات کو صحیح سمجھ لوں نا خرم دستگیر، تو زیادتی تو پھر آپ نے بھی کی ہے. مطلب عمران خان صاحب ونڈکٹیو ہیں ویسے؟ آپ بتائیے، آپ تو کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے انتقام کی حد تک اتنے چلے گئے کہ وہ 100 ججز وہ خود بھی مان رہے تھے. کل میں ان کا بیان سن رہا تھا. ویسے باقی شہروں کا بھی نہیں پتہ، لیکن سیالکوٹ میں بڑا زبردست گیدرنگ لگ رہا تھا کہ عمران صاحب خود ہی آئے ہوئے، اتنا بڑا جلسہ تھا وہاں پہ. تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ 100 ججز لے کے آنا چاہ رہے تھے. ایک پھوٹی کوڑی آپ نے نون لیگ سے برآمد نہیں کی، کوئی کرپشن ان کی ثابت نہیں ہو سکی. یہ ونڈکٹیونیس ہے جو ملک کو تباہ کر دیا. ایک تو کامران مجھے بھی آپ نے اتنا ہی ٹائم دینا جتنا آپ نے ڈاکٹر مصدق ملک کو دیا ہے. 17 منٹ. ہاں 17 منٹ نہیں، چلے میں 2 منٹ کم لے لوں گا. پہلے تو کل جو ہوا پورے پاکستان میں ہوا، کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور حنجراب سے لے کے گوادر تک، ہر طرف دنیا باہر تھی. یہ نہیں کہ سیالکوٹ میں ہوا یا لاہور میں ہوا. تو یہ کل ثابت ہو گیا کہ اگر 25 مئی کو یہ لوگ ریاستی مشینری کا استعمال نہ کرتے، ریاستی دہشت گردی نہ کرتے، تو یہ عظیم پاکستانی 20 لاکھ تو کیا 50 لاکھ ہونے تھے سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے روکے، بدترین شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، FIR کی، دہشت گردی. اب میرا سوال، اب میں ایک سیکنڈ آپ کے سوال سے پہلے بڑی مزیدار بات کی ہے ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستانیوں. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ملک کا دیوالیہ کر دینے لگا تھا، بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان. تو میرا سوال ہے ڈاکٹر مصدق ملک سے کہ انہی کی حکومت نے ہاتھوں پاؤں کے انگوٹھے لگا کے پاکستانیوں جو اقتصادی سروے جاری کیا ہے، جو اکنامک سروے آیا ہے، وہ تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ پچھلے 30 سال کی بہترین معاشی 6% گروتھ ریٹ پہ تھی، 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ تھی، 31.7 بلین ڈالر پہ فارن ریمیٹنس تھی، ایگریکلچر گروتھ تھی 4.6%، انڈسٹریل گروتھ تھی 7.4%، سروس سیکٹر 6.6% سے گرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا سروے کہہ رہا ہے، ہم نے نہیں وہ جاری کیا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا سروے پڑھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد ٹاک شو میں بیٹھ کے ضرور کہیے گا کہ عمران خان نے دیوالیہ کر دیا. پلس ان کا ہینڈ پک گورنر اسٹیٹ بینک موجودہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ عمران خان نے جس طرح کووڈ میں 2 سالوں میں کووڈ نے جس طرح پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا، معیشت کو، عمران خان اور اس کی گورنمنٹ نے بیسٹ پرفارم کیا. ان کا گورنر کہہ رہا ہے. اور آج میرا سوال دیکھیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ ونڈکٹیو ہو جائیں گے، آپ انتقام لیں گے، 100 ججز اس لیے لگائیں گے نیب میں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، تو ہر بندا چاہے گا کہ آپ کی حکومت جائے. کامران بھائی میں ونڈکشن پہ آؤں گا، پہلے مجھے ان کا ذرا لمبی وہ آگے پوائنٹ آپ کا نا وہ جواب دیں گے. انہوں نے گیس، بجلی اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے آخری سال 2018 میں 450 ارب کا انرجی کا خسارہ تھا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا بجلی کے مہنگے منصوبے جو آپ گردان گھڑ رہے ہیں کیا آپ کی لیڈرشپ نے نہیں لگائے تھے؟ کیا گیس کا خسارہ آپ کے دور میں نہیں تھا؟ سٹیٹ اونڈ یہ انٹرپرائزز کی جو پاکستانیوں بات کر رہے ہیں، یہ کوئی 3 سال میں تباہ و برباد ہوئی ہیں. ہینڈ پک لوگ تو آپ لوگ لگاتے رہے ہیں، سیاسی بڑھتیاں کرتے رہے ہیں اور سارا مدعا ڈالیں عمران خان پہ. اب میں آتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں شاید یہ بھول گئے ہیں، پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان کے وزیر کا کہ دل کی بات زبان پہ آ گئی، چونکہ یہ خود ماضی میں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، ہینڈ پک جج لگواتے رہے ہیں. جسٹس ملک قیوم جیسے جن کو ٹیلی فون کرتے تھے جی اس کو اتنی سزا دے دے، اس کو اتنی دے دے، شاید یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان بھی پاکستانیوں 100 جج لگانے جا رہا ہے. میں آپ کے پروگرام میں کلیم کر رہا ہوں 8 یا 9 جولائی 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی سیکٹری لا کو کہ آپ گورنمنٹ سے انسٹرکشنز لیں 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کھولنے کی، تاکہ 2000 سے تقریباً 1226 کیسز پینڈنگ تھے، ان کے فیصلے ایز پر لا کیے جائیں، اور 25 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں سے 5 میں بھی ویکینسیز خالی تھی. جا کے چلے جائیں ویب سائٹ پہ. یہاں جو میں بات کر رہا ہوں کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن نہیں تھی اس وقت کی حکومت کو؟ نہیں ہو سکا کیونکہ کرونا پینڈیمک تھا 2000. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی لائٹ کی روشنی میں آپ ججز بڑھا رہے تھے. یہ سپریم کورٹ کی ٹھہر جائیں. کیا اگر سپریم کورٹ عمران خان گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ 120 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بڑھائیں تاکہ فیصلے ہوں، تو کیا عمران خان ہینڈ پک لگائے گا لوگ؟ اب رک جائیں، میرا سوال پوچھ لیں آپ مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان برودی سرنگیں بچھا گیا تھا. اگر عمران خان پاکستانیوں برودی سرنگیں بچھا گیا تھا تو دوسری طرف وہ نیوٹرلز کو یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ جو امریکن کٹ پتلیاں پپٹس جو ہیں سازش کر رہے ہیں ملک میں روکا جائے؟ ایک طرف وہ برودی سرنگیں بچھا رہا ہے، دوسری طرف وہ نیوٹرلز کو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ ملک صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں ریفریز کرتا ہوں کوسچن کا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب ڈیفیکلٹ فیصلے نہیں کر رہے تھے،
وہ obviously اس کا تعلق سبسڈی وغیرہ سے ہے جو انہوں نے دی تھی, کیونکہ لگ رہا تھا عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے تو اگر ان کی گورنمنٹ چلے گی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو نیوٹرل والی بات کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے اگر وہ یہ نہیں. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا رشین آئل کے اوپر آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی کوئی اور بات چیت ان سے ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ جی عمران صاحب کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ ہو چکا تھا رشیا سے, امریکہ کے پریشر میں آپ کی گورنمنٹ نے وہ ایگریمنٹ آگے لے کے نہیں جا رہا جس میں 30% سستا آئل ہمیں مل سکتا ہے. مصدق صاحب. جی دیکھیں, پہلے تو میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا آزادانہ خارجہ پالیسی پہ. ضرور. ہماری آزادانہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن, یورپ ہمارا دشمن, نیٹو ہمارا دشمن. کبھی ہم سعودی عربیہ کی وجہ سے ترکی کو اور ملیشیا کے خلاف ہو جاتے تھے, کبھی ہم ملیشیا اور ترکی کی وجہ سے سعودی عربیہ کے خلاف ہو جاتے تھے. جو چین ہے اس کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ فرنٹ کمپنیاں ہیں پیسہ بنانے کے لیے, چینی جتنا سی پیک کے معاہدے ہیں یہ فرنٹ کمپنیاں ہیں. یعنی چین کے سفیر نے لاہور میں چیمبر آف کامرس میں کہا کہ پاکستان از ناٹ اے ڈیسٹینیشن آف چوائس. تو ملک رہ کون سا گیا جس ملک کے ساتھ آپ کے کوئی تعلقات نہیں تھے آخر میں, جس ملک نے شیلڈ دی اپنی نیوکلیئر, پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کے خلاف ایک شیلڈ میزائل گرانے کی دی انڈیا کو, اس کے ساتھ آپ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اب واحد ہمارا نیوٹرل خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ روس ہمارا دوست ہے. بھائی یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے؟ اب میں روس کی طرف آ جاتا ہوں. جب کسی ملک کا دوسرے ملک سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو ایک G2G کانٹریکٹ کی شکل میں سامنے لایا جاتا ہے. بعض مرتبہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا G2G کانٹریکٹ نہیں ہوتے, ان میں کچھ وقت لگتا ہے. اس صورت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں MOU, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, کہ دونوں ممالک کے درمیان میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, وہ سائن ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ ایک نان بائنڈنگ MOU کرتے ہیں, یعنی اس میٹنگ کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دونوں پہ پابند نہیں ہے, دونوں ملک اس بات کے پابند نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس بات پہ ایگری کیا کہ ہم سستا تیل دیں گے. بعض مرتبہ وہ بھی نہیں ہوتا. تو میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر خارجہ جو ہماری منسٹریز ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں نیگوشیشن, تو اس کے منٹس سامنے آ جاتے ہیں, وہ منٹس بھی سامنے نہیں آئے. پھر اس کے بعد جانے سے کچھ دن پہلے اس وقت کے جو وزیر تھے انرجی کے, توانائی کے, انہوں نے ایک خط لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کا ہمارا ایک معاہدہ ہے LNG کے حوالے سے جو ہمارے زمانے میں G2G ایگریمنٹ ہوا تھا, ہم آپ سے اس کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ہمیں تیل بھی دے سکیں اچھے ریٹس کے اوپر تو ہم وہ بھی لینا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اس خط کو انہوں نے لکھا. اس کے بعد ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے جا کے وہاں کے ڈیپٹی منسٹر سے بات کی. آپ کے دور میں جب آپ کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی ہاں فالو اپ میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہم سے پائپ لائن پہ بات کریں. 2015 والی پر ہم نے کافی بات کیا اس پہ, جی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد 3 ریمائنڈر فورن, ہماری جو خارجہ منسٹری ہے, منسٹری آف فورن افیئرز, اس کے ذریعے 3 ریمائنڈر بھیجے گئے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے جو یہاں پہ ہمارے سفیر ہیں روس کے جو پاکستان میں ہیں, جن کے ہم میزبان ہیں, ان سے درخواست کی. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو ایسا کچھ نہیں پتا, مگر آپ چاہیں تو ایک اور خط لکھ دیں. اب وہ آج کل میں وہ خط لکھ رہا ہوں. اب بات یہ ہے بھائی, ہر 15 دن کے بعد PSO جو ہے وہ ٹینڈر کرتی ہے, جو کمپیٹیٹیو ٹینڈر ہوتا ہے. حکومت پاکستان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے تیل خریدنے کا, وہ ہے PSO کے ذریعے, اور وہ ہوتا ہے کمپیٹیٹیو طریقہ کار سے. اگر روس سے 30% سستا تیل مل رہا ہے تو میرے بھائی کوئی شخص آ کے PSO کے اندر اس ٹینڈر میں, چلو 30%, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا مصدق صاحب. دیکھیں یہ جو نیوٹرلز والی بات ہے نا, اس کے اوپر تو میں ڈار صاحب کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو سازش ہوئی اس کے بعد آبویسلی نہ ڈار صاحب کامیاب جوان پروگرام بڑی کامیابی چلا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اندازہ لگا سکے کہ سازش بین الاقوامی امریکہ کی طرف سے ہو یا نہیں. وہ ISI IB انہوں نے بتانا تھا. تو جب سوال جو میں چھوڑے جا رہا ہوں ڈار صاحب کے لیے, تو جب نیوٹرلز نے قومی سلامتی میں کہا ان کو کہ جی یہ سازش ہوئی ہے, عمران خان صاحب کو کہا بینگ اے پرائم منسٹر, تو 2 سوال ہیں. ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کا ریئیکشن کیا تھا, کیا انہوں نے کوئی کاؤنٹر ایویڈنس پیش کیا کہ جناب سازش ہوئی ہے, آئی ایم ایڈامنٹ آن اٹ, اور کاؤنٹر اس وقت ایویڈنس نہیں بھی دیا تو کیا انہوں نے اس وقت آرڈر جاری کیا ISI اور IB کو کہ جناب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سازش ہوئی. اس کا جواب ڈار صاحب دیں گے, اور بخاری صاحب اور مصدق صاحب کے لیے میرے پاس بڑے اہم ترین سوالات ہیں, جس میں IMF کی ڈیل ہے کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اگر, تو ان کو ابھی تک IMF کی ڈیل کیوں نہیں مل رہی, کیونکہ وہ تو پرو امریکن انسٹرومنٹ ہے.